بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ٹریول ویزا چینل کی طرف سے میں جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ان سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا آپ کو نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ میں ایک چیز تو بتانا بھول ہی گیا، نوٹیفیکیشن آپ کو بیل آئیکن پریس کریں گے تو پھر آپ کو موصول ہوگا۔ سبسکرائب کرنا صرف اونلی ہی اس میں کافی نہیں ہوگا، آپ کو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کرنا پڑتا ہے۔ دوستو اس طرح آپ لوگ سبسکرائب کر لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا ابھی تک ہماری جتنی ویڈیوز ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے پوچھنا ہے تاکہ ہم آپ کو رسپونڈ بیک کر سکیں، اور کسی کے اوپر آپ کو کنسرن ہو تو وہ بھی پوچھنا نہ بھولیے گا۔ آج جس چیز کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ یورپین کنٹری کی ہی ایک ایسا آپشن ہے جو کہ بہت سے لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے ایجوکیشن ویزا۔ ایجوکیشن کو آج ہم کور کرنے جا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور وہ ایسی آپشن ڈھونڈتے ہیں کہ جتنا کو خرچہ پاکستان میں ہو آلموسٹ اتنا ہی اگر ہو جائے تو اس سے بہتر آپشن نہیں ہوتی، اور اس میں آپ یورپین ایجوکیشن حاصل کر لیں تو سب سے بیسٹ یہی ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا ابھی تک ہم نے جتنی بھی ویڈیو کی ہیں اس میں ہم نے اسٹوڈنٹ ویزا کو ڈسکس نہیں کیا۔ آج پہلی ویڈیو ہے جس کے اندر ہم اسٹوڈنٹ ویزا کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ آج جس اسٹیٹ کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یورپ کی اسٹیٹ ہے آسٹریا۔ آسٹریا کی نیٹو لینگویج اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو کہ لینگویج وہاں بولی جاتی ہے وہ ہے جرمن۔ اچھا، آسٹریا کے اندر جس طرح آپ اپلائی کریں گے اس چیز کو آج ہم کور کریں گے۔ دوسرے نمبر پہ ایک ایسی یونیورسٹی میں آپ کے لیے لایا ہوں جس کے اندر ٹیوشن فی بہت کم ہے، اور اگر ہم اس ٹیوشن فی کو پاکستان اور یا انڈین روپیز یا نیپالیز یا بنگلہ دیشی یا بھوٹانی کرنسی کے ڈفرنس لیں تو اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں آتا۔ آلموسٹ اگر ہائر ایجوکیشن اگر آپ پاکستانی کسی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی یا ایون گورنمنٹل یا انڈین گورنمنٹل یا پرائیویٹ یونیورسٹی سے حاصل کر رہے ہوں تو اتنا ہی خرچہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو کور کرنا چاہیں تو ہم بڑی آسانی سے اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے اور جس طریقے سے ہم اپلائی کرنا بتائیں گے تو آسانی سے آپ کو یہاں کا ویزا مل سکتا ہے۔ ایک تو یہ شنجن اسٹیٹ ہے، دوسرے نمبر پہ یہ یورپی یونین کا بھی حصہ ہے، تو اس میں ہمیں ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ ہمیں ایک انٹرنیشنل ڈگری مل جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ ہم شنجن ویزا حاصل کر سکیں گے۔ یونیورسٹی کا نام ہے یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اپر آسٹریا۔ آسٹریا اسٹوڈنٹس کے لحاظ سے جس طرح میں پہلے بتا چکا ایک مطلب ایسا کنٹری ہے جس کے اندر اتنی زیادہ ٹیوشن فیس نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بڑی آسانی سے ان یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں اس کا سلیکشن کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے، اور یہاں آئلز کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، تو یہ ایک ایڈیڈ آن ایڈوانٹیج ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم کتنے اور کام کر سکتے ہیں اس کی بھی ڈیٹیل میں آپ سے سرچ کروں گا، اور ابھی جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز اپر آسٹریا کو اگر ہم دیکھیں تو فائنینشیل میٹرز کو ہم ڈسکس سب سے پہلے کرتے ہیں۔ اس کی جو مطلب یورپی یونین کے سٹیزن کی جو فیس انہوں نے مانگی ہوئی ہے فار سیمیسٹر فی، وہ ہے تقریباً 363.36 یورو پر سیمیسٹر، اور لیکن اگر ہم انٹرنیشنل کینڈیڈیٹس کے لیے جائیں تو وہ 726 مطلب 726.72 یورو اس کی جو ہے نا وہ فیس رکھی ہوئی ہے۔ اگر پاک روپیز میں اسے ٹرانسفر کر لیا جائے یا انڈین روپیز میں اسے ٹرانسفر کر لیا جائے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اراؤنڈ 80,000 انڈین روپیز بنتے ہیں، اور پاک روپیز تقریباً 263,000 بنتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں کنورجن ریٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو اس کی جو کنڈیشن ہے یہ آپ کے سامنے میں نے اب جو اسکرین شاٹ آ رہا ہے اس میں آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس میں ہی ہم نیچے جائیں تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کاسٹ آف لیونگ کیا ہے، اکاموڈیشن کے پرائسز کیا ہیں۔ اس لحاظ سے یاد رکھیے گا ہمارے پاس اس کی ایک فائنینشیل سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو کہ 6 مہینوں کو یا ایک سیمسٹر کو کور کرتی ہو۔
اکاموڈیشن یا ہیٹنگ، الیکٹریسٹی یا فوڈ سے ریلیٹڈ جو خرچہ ہے یہ منتھلی بیسس کا ہے. انہوں نے بتایا ہوا اراؤنڈ 600 یورو سے 850 یوروز آپ کے پاس پر منتھ ہو. 6 منتھ کا اگر ہم لگا لیں تو 3600 یورو یہ بنتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس کے لگ بھگ ہونی چاہیے، وہ تقریباً 4500 سے لے کے 5000 اور 6000 تک یورو تک آپ کے پاس فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ضرور ہونی چاہیے. اس میں جب آپ یہ یورو فیس ڈیڈکٹ کروا دیں گے تو ریمیننگ آپ کے پاس اتنی لازمی ہونی چاہیے. اس کی کنورجن بنا کے آپ کو ریٹ پتہ لگ جائے گا. یاد رکھیے گا ہیلتھ انشورنس آپ کو جتنا ٹائم وہاں اسٹے کرنا ہے اس حساب سے اپنی ہیلتھ انشورنس بک کروانی ہے تاکہ آپ کے ویزا کے اچھے چانسز ہوں. اس کے علاوہ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے اندر ورک ان آسٹریا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ورک کتنی دیر کر سکتا ہے. تقریباً 20 آورس جو ہیں وہ گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو اور انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس کو 10 آورس ویکلی الاؤڈ کیا جاتا ہے. اس طرح آپ لوگ وہاں ارننگ بھی کر سکتے ہیں اور پر آر کی جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ جو بتائی جا رہی ہے وہ تقریباً 20 یورو آپ کو ملتا ہے. لیکن اگر ہم یہ دیکھیں تو ویزا کون سا اپلائی کرنا ہے، وہ ڈی ٹائپ ویزا آسٹریا کے اوپر اپلائی کیا جائے گا. تو یہ تو تھی ڈیٹیلز ریگارڈنگ فیسز کے ریلیٹڈ. لیکن ان تمام چیزوں سے پہلے میں نے آپ کو ایک شروع میں ایک چیز بتائی جس کے اندر میں نے کہا کہ آئلز نہیں ریکوائرڈ. اس کے لیے آپ کو انگلش پروفیشنسی سرٹیفکیٹ یا آپ نے کوئی بھی آپ کی جو ایجوکیشن ٹرمز ہیں وہ ان انگلش ہوں تو آپ اس کا سرٹیفکیٹ اپنے کالج یا یونیورسٹی سے یا اپنے کالج سے حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہاں چل جائے گا. اس آل آف دی ابو یہ تو تھا اس یونیورسٹی کا کرائٹیریا. ہمیں اپلائی کرنا ہو تو ہم نے کہاں جانا ہے؟ یونیورسٹی کو، کسی بھی آسٹرین یونیورسٹی کو اپلائی کرنا ہے تو ایک ویب سائٹ ہے جس کا نام ہے assist uni-assist.de. اس کے اوپر جائیں گے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ بیسیکلی آپ کی جو ایجوکیشن ہے اس کی ایویلیوشن نکالتی ہے. مطلب کسی بھی کنٹری میں جس بندے نے آسٹریا میں ایڈمیشن لینا ہے اسے اس سٹیپ سے لازمی گزرنا ہے. یہ اس کی آپ کی جو ایجوکیشن سرٹیفکیٹ یا ڈپلوماز ہیں ان کا ایکولنس نکالے گی اور اس کے بعد آپ کو ریٹ کرے گی. اس کے اوپر جا کے آپ مائی اسسٹ کے اوپر جائیں، اسی اسکرین شاٹ کے اوپر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، تو اس کے اوپر آپ جو ہے نا تمام پروسیس کر سکتے ہیں. ٹوٹل 6 سٹیپس کا یہ پروسیس ہے. آپ نے اپنی انفارمیشن دینی ہے، اس کے بعد پلان یور ایپلیکیشن کا پلان دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اسمبل یور ڈاکومنٹس، آپ نے ڈاکومنٹس دینے ہیں، پھر آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد فیس پے کرنی ہے اور اس کے بعد سینڈ اینڈ ٹریک. اس کے بعد ڈاکومنٹ آپ نے سینڈ کر دینے ہیں اور یہاں سے آپ کو ایک ایکولنس سرٹیفکیٹ ایشو ہو جائے گا. جب یہاں سے ایشو ہو جائے گا تو یہ ایک آپ کو آئی ڈی دے دیں گے. اس آئی ڈی کو آپ نے جا کے جو آپ کو یونیورسٹی میں نے بتائی کہ اپر یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز فار اپر آسٹریا، یاد رکھیے گا اس کے اندر تمام قسم کے کورسز کروائے جا رہے ہیں. انڈر گریڈس، گریجویٹ لیول کے، اے آئی اور ڈیٹا سائنس سے ریلیٹڈ تمام قسم کے کورسز آپ ان کے کورسز سیکشن میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کے لیے آفر ہو رہے ہیں. فیس بہت کم ہے اور جس کا میں نے بتایا اگر 6-7 ہزار یورو کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے پاس اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو اراؤنڈ 20 سے 25 لاکھ کی اسٹیٹمنٹ ہو اور آپ کے پاس 3 سے 4 لاکھ جو ہے اوور آل کام ہو جاتا ہے. اس کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر اسکالرشپ بھی آفر کیا جاتا ہے. 3 سے 4 لاکھ کا کام میں اس لیے کہتا ہوں کہ 3-3.5 ہزار کا انہوں نے آپ کے پاس جو ہے آپ نے وہاں جا کے ہی خرچ کرنا ہے. ٹوٹل 763 یورو جو ہے وہ اس کی 726 یورو جو ہے اس کی فیس ہے جو کہ اراؤنڈ اباؤٹ 2-2.5 لاکھ بنتا ہے. تو آپ کے پاس ٹکٹ کا خرچہ ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس چھوٹا ہیلتھ انشورنس کا خرچہ ہے. اس کے علاوہ کوئی زیادہ خرچہ نہیں ہے، صرف آپ کو فائنینشیل اسٹیٹمنٹ شو کرنی ہے. تو دس از آل. اور پھر میں نے آپ کو بتایا اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے. یونی اسسٹ میں آپ نے جا کے اپنا آئی ڈی بنا لینا. آئی ڈی بنانے کے لیے آپ کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے اپنے تمام سیمسٹر، یونیورسٹی نیم، جتنے سیمسٹر آپ نے کیے ہوئے ہیں، تمام فیلڈز جو فیلڈ اور کورس کیے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ نے اس کو سرچ کرنا اور اس کے بعد آپ نے اس کو اپلائی کر دینا ہے اور وہاں سے آپ کو ایکولنس
مل جائے گا۔ اس طرح ایکوینس لنک لے کے آپ نے اس یونیورسٹی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی اور یونیورسٹی ہیں، یہ ون آف دیٹ یونیورسٹی ہے جس میں کافی فارنر اسٹوڈنٹ جاتے ہیں اور ان کا ویزا سکسیس ریشو بھی اچھا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کرتا ہوں کہ شنجن ریجن میں جانے کے لیے ایک جو ایزیسٹ اسٹڈی کے لیے کنٹری ہے اور وہاں انگلش میڈیم پڑھایا جاتا ہے وہ آسٹریا ہے۔ آج کی جو اسٹریم ہم کور کر رہے تھے وہ اسٹڈی ویزا سے ریلیٹڈ تھی۔ کوئی کوشچن ہو اس سے ریلیٹڈ تو پوچھنا نہ بھولیے گا، کمنٹ سیکشن کو آپ فالو کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں، اور میں ان ویب سائٹس کا نام دونوں کا جہاں آپ نے ایکولنس لینا ہے اور جہاں جس ویب سائٹ پہ جس یونیورسٹی پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے وہ آپ کو میں اپنے ڈسکرپشن سیکشن میں دے دوں گا۔ کوئی بھی سوال ہو پوچھنا نہ بھولیے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم۔